اللہ فرمانے کا دلوں کو وقتیاں ہیں کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں۔ آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ ہم کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ کیا ہے بھائی، ارے اللہ والو، وہ اللہ کے ولی، بھائی کیا مسئلہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، پرسکون ہو جاؤ، بہت قیمتی باتیں چل رہی ہیں، دیکھو یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یقین مانیے آپ، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ نکال رہا ہے۔ جب اتنا بڑا مجمع ایمان والوں کو یہاں اکٹھا ہوا ہے تو اللہ کیا ایسی محروم کر دے گا؟ ہزاروں میل دور سے مجھے یہاں پر اللہ نے بھیجا اور اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا۔ ارے میرے بھائی، ہم تو مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھنے کی جگہ ہے نا، وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ممبر اور محراب پر بیٹھا کیا۔ جو محبت آج آپ لوگوں کے دلوں میں ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کا استقبال اس طرح سے کیا، ان کی حرمت کی، ان کی یہ کیا، نہ ایسا کچھ نہیں، یہ تو محبت ہے آپ لوگوں، جو آپ امڑ کے آ رہے ہو، آپ ٹوٹ رہے ہو۔ اگر ہم اس محنت میں نہیں لگے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرے ہوتے تو آج ہم کو کتا بھی نہیں پوچھتا، کتا بھی نہیں بھوکتا ہمارے پیچھے۔ یہ تو فلمی دنیا کا معاملہ آپ جانتے ہو کہ وہاں چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں تو لوگ ان کو اسٹار کہتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو شہرت ملتی ہے، ان کو دولت ملتی ہے۔ جس دن فلم فلاپ ہو گئی پھر کوئی نہیں پوچھتا، پتہ بھی نہیں چلتا بیچارہ وہ ہیرو گیا کہاں، وہ ہیروئن گئی کہاں، مر جاتے ہیں لوگ، گمنامی میں مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی جنازہ کو کندھا دینے والا نہیں ہوتا ہے، زہر کھا لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں آ کر، ٹینشن میں آ کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ فرسٹریشن، وہ غصہ، وہ نفرت تو ایک زمانے کا اسٹار تھا، میں ایک زمانے کا جو ہے اتنا نامور انسان تھا، لوگ میرے پیچھے آتے تھے، مجھ سے آٹوگراف لیتے تھے، مجھ سے تصویریں کھینچتے تھے۔ آج مجھے کوئی پوچھ رہا نہیں ہے، اس غم کے اندر، اس ٹینشن، اس ڈپریشن کے اندر لوگ خوشیاں کر رہے تھے۔ لیکن ہم نے جب اس دنیا کو چھوڑا تو ہم شہرت کی بلندیوں پہ تھے، تو زمانے کے مشہور و معروف اسٹار تھے ہم، لیکن ہمارے چھوڑنے کی جو نسبت تھی وہ اللہ کا دین تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ 25 سال میں نے اپنی زندگی گمنامی میں گزاری، لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی غصہ اور کوئی نفرت نہیں تھی، میں مطمئن تھا، میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا رہا 25 سال تک۔ 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں لایا، میں نے کبھی اپنی کوئی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی، کوئی انٹرویو نہیں ڈالا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ غالب خان گیا کیا۔ بس ہم تو اللہ کی راہ میں گھوم رہے تھے، کبھی امریکہ جا رہے، ویسٹ انڈیز جا رہے، کیوبا جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، سفر باہر ملکوں میں کر رہے ہیں، ہندوستان میں 4-4 مہینے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اطمینان والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، امن و امان والی زندگی۔ لیکن اللہ کو جب عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے، نام دینا ہے تو اللہ پاک کو کس طرح سے دیتا ہے، میں مختصر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ سارے جانتے ہیں ایک وقت وہ آیا تھا جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں، ہم ساروں نے وہ دور دیکھا
ایک عذاب کا وقت، ایک وبا کا وقت تھا کہ ہر ایک انسان، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس دھرم کا ہو، جون سے دھرم سے تعلق رکھنا ہو، ہر ایک پریشان ہوا، ہر ایک اس میں ملوث ہوا، ہر ایک نے اپنوں کو کھویا ہے اس زمانے میں۔ باپ نے بیٹی کو کھویا، بیٹے نے باپ کو کھویا، ماں نے بیٹی کو کھویا، بیٹی نے ماں کو کھویا، دادا نے پوتے کو کھویا، پوتے نے دادا کو کھویا، ہر کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس زمانے میں۔ لوگوں کے کاروبار بگڑ گئے، ایسے حالات کا دور۔ اور اس وقت میں زمانے کے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدے والے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کا یہ ماننا تھا کہ وہ کرونا وائرس کچھ دنوں تک پہلے منہ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر اترتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے گرم پانی کو اسٹیم لو، پھپکارا لو، ماسک پہنو، یہ کرو وہ کرو، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا۔ ٹھیک ہے، ساروں کی رائے صحیح تھی، سائنٹیفکلی جو سوچ رہے تھے، لیکن اس زمانے میں وہ وقت اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ مجھے امت کا غم ستایا، امت کی پریشانی مجھے کھانے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کے تعلق سے کچھ بیان دے۔ مسواک وہ سنت ہے، فرمایا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسواک کے کرنے سے 70 فائدے، اور سب سے بڑا فائدہ بتایا کہ موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آتا ہے۔ اب 70 فائدے کیا ہے، اس میں سے 10-12 فائدے تو مجھے معلوم ہے، جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور باقی کے فائدے کیا ہے نہیں معلوم۔ علماء اکرام کو شاید معلوم ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ پاک نے کہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کہا جائے کہ بھئی یہ 70 فائدوں کے اندر اللہ نے ضرور یہ فائدہ بھی رکھا ہوگا کہ وائرس جب منہ میں ہوتا ہے، وہ جراثیم جب منہ میں ہوتا ہے، آپ مسواک کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے اس وائرس کو جو ہے ہلاک کر دے۔ بس پھر کیا تھا، وہ ویڈیو میں نے جیسی ڈالا پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ عارف خان زندہ ہے، اور عارف خان اس طرح سے ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے اور فلاں علاقے میں رہ رہا ہے۔ بس لوگ پیچھے پڑ گئے۔ اب آ کر کے لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنانا شروع کیا سوشل میڈیا۔ اب اس سال ایک سال بھی ہوا نہیں تقریباً، میں نے اپنے آپ کو جو ہے پھر انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل ابھی میں نے 2-4 مہینے پہلے بنایا، تو میں نے دیکھا کہ کافی نفع ہو رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکریں میں لگے ہوئے ہیں۔ میری بس یہی چاہت ہے کہ ہر ایک ایمان والا مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے، اسی لیے میں ساری محنتیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، آسمان پتہ ہے آپ کو کتنی دوری پر ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک راکٹ یا ہوائی جہاز، راکٹ زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، اس میں میں راکٹ کہوں گا، راکٹ روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف بھیجا جائے، روشنی کی رفتار جس کو لائٹ سپیڈ کہتے ہیں، the fastest speed in this world، سب سے تیز رفتار جو ہے روشنی کی رفتار ہے، 3 لاکھ مائل ایک سیکنڈ میں